یہ اختتام نہیں، آغاز سفر ہے۔ ایک تنظیم بٹر فلائز بھارت میں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ تنظیم 1989 میں قائم ہوئی۔ تعلیم اس تنظیم کا بنیادی فریضہ ہے۔ بٹر فلائز نے کام شروع کیا تو تنظیم کے رضاکاروں کو معلوم ہوا بھارت میں کروڑوں بچے گلیوں میں پیدا ہوتے ہیں، گلیوں میں پروان چڑھتے ہیں، گلیوں میں جوان ہوتے ہیں اور گلیوں ہی میں بوڑھے ہو کر مر جاتے ہیں۔ یہ بچے اسٹریٹ چلڈرن کہلاتے ہیں اور گلیاں ان بچوں کا مقدر ہوتی ہیں۔ بٹر فلائز کو معلوم ہوا بھارت کے سینکڑوں شہروں میں اس وقت بھی 10 ملین اسٹریٹ چلڈرن موجود ہیں۔ یہ بچے بے سمت ہیں اور انہیں بھارت میں بچہ ہونے کا کوئی حق نہیں مل رہا۔ بٹر فلائز نے جب مزید تحقیق کی تو اسٹریٹ چلڈرن کا ایک عجیب المیہ ان کے سامنے آیا۔ پتہ چلا گلیوں میں پروان چڑھنے والے بچے ابتدائی عمر میں زندگی کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ بچے 5-6 سال کی عمر میں چھوٹا بن کر کام شروع کرتے ہیں۔ اسٹریٹ چلڈرن کی تنخواہیں انتہائی کم ہوتی ہیں اور یہ تنخواہیں بھی بچوں کے والدین، عزیز اور رشتہ دار ہڑپ کر لیتے ہیں۔ یہ پیسے اسٹریٹ چلڈرن سے ان کے بڑے بھائی اور عمر سے بڑے بچے چھین لیتے ہیں، یا یہ رقم چوری ہو جاتی ہے، یا پھر دوسرے بچے یہ رقم اینٹھنے کے لیے ان بچوں کو جوئے اور منشیات کی عادت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بٹر فلائز نے سوچا اگر ہم ان بچوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے، ہم انہیں اعلیٰ تعلیم نہیں دلا سکتے، ہم انہیں انجینئر، ڈاکٹر یا سائنسدان نہیں بنا سکتے، تو بھی ہم کم سے کم ان کی یہ کمائی ضرور محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ہم ان کی یہ رقم ضائع ہونے سے ضرور بچا سکتے ہیں، اور اگر ان بچوں کی یہ کمائی بچ جائے تو یہ بھی کمال ہوگا۔ بٹر فلائز نے اسٹریٹ چلڈرن کے لیے بچوں کے بینک کا تصور پیش کر دیا۔ بھارت کے دارالحکومت دلی کے قدیم علاقے فتح پور میں 2001 میں بچوں کا پہلا بینک قائم کیا گیا۔ اس بینک میں 9 سے 18 سال تک کے بچے 3.5% منافع پر اپنی رقم جمع کرا سکتے ہیں، اور بینک کے تمام انتظامات اور اختیارات بچوں کے پاس ہیں۔ بینک کا مینیجر سونو نام کا بچہ ہے۔ سونو کی عمر 13 سال ہے۔ یہ بچپن میں گھر سے بھاگ کر دلی آ گیا تھا۔ یہ چائے کے اسٹال پر کام کرتا تھا۔ بٹر فلائز کے رضاکار چائے پینے کے لیے اس ٹی اسٹال پر جاتے تھے۔ رضاکاروں نے سونو کو بینک کے بارے میں بتایا۔ سونو نے ٹی اسٹال کی نوکری چھوڑی اور بینک کی ملازمت اختیار کر لی۔ یہ اب چلڈرن بینک کا مینیجر بھی ہے اور یہ اسکول بھی جاتا ہے۔ یہ بینک ہفتے کے 7 دن کھلا رہتا ہے۔ بچے کسی بھی وقت بینک میں رقم جمع کرا سکتے ہیں اور بینک سے اپنی ضرورت کے مطابق رقم نکلوا سکتے ہیں۔ بینک کے کھاتے داروں میں بے گھر بچے، گھروں میں کام کرنے والے بچے، مزدوری کرنے والے بچے اور بھیک مانگنے والے بچے شامل ہیں۔ چلڈرن بینک کی وجہ سے اسٹریٹ چلڈرن کو بچت کی عادت بھی پڑ رہی ہے اور ان کی رقم بھی رشتہ داروں سے محفوظ رہتی ہے۔ بینک بچوں کو صرف اتنی رقم واپس کرتا ہے جس سے یہ لباس، جوتے اور کھانا لے سکیں۔ ان کی باقی رقم محفوظ رہتی ہے۔ بینک کا خیال ہے کہ یہ بچوں کو مختلف کاروبار کی ٹریننگ دے گا، انہیں آسان شرائط پر قرضے بھی دیے جائیں گے اور کاروبار کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے۔ کاروبار کے ساتھ ساتھ انہیں بنیادی تعلیم بھی دی جائے گی تاکہ یہ مفید شہری بن سکیں۔ بٹر فلائز کے اس منصوبے نے بھارت سمیت دنیا بھر کی ان تمام تنظیموں کی توجہ کھینچ لی جو دہائیوں سے بچوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں۔ چلڈرن بینک نے ان تنظیموں کو نئی راہ دکھا دی۔ یہ تنظیمیں اب تیسری دنیا کے مختلف ممالک میں چلڈرن بینک بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش اور افریقہ کے 13 غریب ممالک ان کا ٹارگٹ ہیں۔ یہ ہے انقلاب اور اسے کہتے ہیں کام اور خدمت۔ ایک اور بات، بڑی منزل کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے اور بڑی منزل کے مسافر چھوٹے دل نہیں رکھتے۔